دلی سلطنت کی فاؤنڈیشن میں بات کر چکے ہیں کہ دلی سلطنت کی فاؤنڈیشن کیسے ڈالی گئی تھی. آج ہم جو اس کے پہلے رولر یعنی سلطان جو بنے تھے قطب الدین ایبک یا ایبک بھی ان کو لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے. تو اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ معز الدین محمد غوری کے ایک امپارٹنٹ کمانڈر تھے. تو جو ہسٹوریکل سورسز ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق وہ ٹرکش ٹرائب سے بلانگ یعنی وہ بھی ترک ہی تھے. تو بچپن میں ہی ان کو مطلب وہاں سے ایک ریڈ میں اٹھایا گیا تھا اور نیشاپور کے بازار میں ان کو بھیجا گیا تھا. تو وہاں پہ جو قاضی فخر الدین کوفی تھے انہوں نے ان کو خریدا تھا یعنی ایک جو سلیو مارکیٹ ہے اس میں ایبک کو خریدا گیا تھا. اب اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ جو قاضی تھے کہا جاتا ہے کہ یہ جو امام ابو حنیفہ جو فقہ حنفی کے بانی ہے حنفی جورسپروڈنس سکول کے تو ان کے ایک ڈیسینڈنٹ تھے یعنی انہی کی یہ نسل سے تھے. تو بڑے ایک ایجوکیٹڈ تھے. ان کو جو ثانیہ امام اعظم بھی مطلب اس طرح کتابوں میں لکھا گیا ہے کہا جاتا تھا. تو انہوں نے ان کو باقاعدہ تعلیم دلوائی اور پھر جو ٹریننگ وغیرہ اس دور میں کروائی جاتی تھی وہ ان سے بھی انہوں نے کروائی یعنی قرآن خان یہ بن گئے تھے قطب الدین ایبک. اس کے بعد یہ پھر سے ایک اور بار مطلب غزنی کے جو غلاموں کا بازار تھا سلیو مارکیٹ وہاں پہ ان کو پھر سے بھیجا گیا. اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو معز الدین غوری تھے انہوں نے ان کو وہاں پہ یعنی سلیو مارکیٹ میں خریدا تھا. اب اسی فیملی نے ان کو بھیجا تھا یا کچھ اور وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن معز الدین غوری نے ان کو وہاں پہ خریدا. تو اب یہ بڑے مطلب لگتا تو ہے کہ پہلے سے ہی بڑے کیپیبل تھے. اور پھر معز الدین غوری نے ان کو جو امیر اخور جو پروموشن یہ پہلے وہ جو بندگان خاص تھے ان میں شامل کیا. پھر یہ امیر اخور جو کہ رویل سٹیبل یعنی جو شاہی طبیلہ گھوڑوں کا طبیلہ اس میں بات کر چکے ہیں کہ گھوڑے اتنے امپارٹنٹ اس دور میں کیوں تھے. تو اسی کا ان کو ہیڈ یا امیر بنایا گیا تھا. پھر تارائن میں بھی ان کو ایک امپارٹنٹ رول دیا گیا. اس کے بعد جو پورا جو سینٹرل انڈیا ہے ویسٹرن انڈیا ہے یا اس کے دلی کے قریب علاقے ہیں ان تمام میں جو ملٹری کمپینز ہوئی تھی ان میں ان کا بڑا پرومیننٹ رول رہا قطب الدین ایبک کا. تو اب دیکھیے کہ اس ٹائم جب محمد غوری پھر ہم بات کریں گے سچویشن اس ٹائم کیا تھی جب محمد غوری کا انتقال ہوتا ہے. تو اس ٹائم یہ اندرپت یعنی دلی میں تھے. اب غزنی میں کنفلکٹ ہوا تھا یعنی وہ جو معزی امیر تھے یا معز الدین کے جو قریبی لوگ تھے رشتہ دار تھے وہ چاہتے تھے کہ بہاؤدین سام کے جو بیٹے تھے جلال الدین علی اور علاء الدین محمد وہ ان کو سکسیڈ کرے کیونکہ غوری کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی. لیکن جو بندگان خاص یا معزی سلیوز تھے وہ چاہتے تھے کہ جو غیاث الدین محمود وہ ان کو سکسیڈ کرے. پھر اس میں کنفلکٹ ہوئے لڑائیاں ہوئے وغیرہ وغیرہ ٹیریٹری ڈیوائیڈ ہوئی لیکن یہ محمود سکسیڈ ہوئے ایک ایریا میں. اور اسی وجہ سے پھر جو جلال الدین خوارزم شاہ جو تھے ان کا اس میں مطلب انٹرفیرنس یہ انٹرنل کنفلکٹ کی وجہ سے ان کو یہاں پہ موقع ملا تھا انٹرفیئر کرنے کا. تو اب دیکھیے کہ یہ محمود سکسیڈ ہوتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ مطلب جو ہم بات کر چکے ہیں کہ پرومیننٹ کمانڈرز کون تھے قطب الدین ایبک تھے تاج الدین یلدوز تھے بہاؤدین تغرل تھے ناصر الدین کوباچا تھے یہ امپارٹنٹ کمانڈرز تھے. تو ان سب کا مطلب جو جھکاؤ تھا یا یہ جو چاہتے تھے کہ غوری کو سکسیڈ کرے وہ محمود تھے غیاث الدین محمود. اور پھر یہ نیچرلی یعنی لاجیکل تھا کہ وہ بھی ان کو پھر مطلب کچھ خاص عنایتیں ان پہ فرماتے یعنی ٹیریٹری میں خاص حصے ان پہ وہ کنفر کرتے. تو اس ٹائم یہ اندرپا دلی میں تھے جب یہ غوری کا انتقال ہوا. ان کی وہ باڑی وہاں پہ لے جائے گئے. تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لاہور تھا جو غزنویوں کا اور غوریوں کا سینٹر رہا تھا ہندوستان میں ایک بڑے عرصے سے سینکڑوں سال سے. اب محمود غزنوی کے ٹائم سے لے کے 200 سال تک تقریباً یہ سینٹر رہا تھا یہاں پہ.
تو یہاں کے لوگوں نے ان کو دعوت دی تھی، قطب الدین ایبک جو دلی میں تھے، کہ آپ آئے اور یہاں پہ آپ جو یہ مطلب جو سلطنت ہے آپ اس کو اب سنبھالے. یعنی لاہور کے لوگوں نے ان کو دعوت دی کہ سوورین پاور اب آپ اپنے ہاتھوں میں لے. یہ انہوں نے قطب الدین ایبک کو دعوت دی تھی اور انہوں نے قبول کیا. یعنی لاہور جا کے وہ یہاں پہ اب ہیڈ بن گئے انڈین ٹیریٹری کے. اب دیکھیے ہم نے اس پہ بات کی کہ کیسے محمود جو غیاث الدین محمود ان کو سپورٹ کیا غلامان نے، یعنی بندگان خاص نے. اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو محمود تھے اس نے جو یلدوز یا الدوز تھے ان کو چھتر دیا، اور اسی طرح سے غزنی کا جو حصہ تھا ٹیریٹری آف ان اینڈ اراؤنڈ غزنی وہ کنفر کی یہ جو تاج الدین یلدوز تھے. اچھا، یہ فادر ان لا بھی تھے قطب الدین ایبک کے. تو محمود نے تاج الدین یلدوز کو غزنی کا علاقہ دیا. پھر جو انڈین ان کی پوزیشنز تھی، آپ سینٹرل انڈیا میں دیکھیے یا دلی وغیرہ کا ایریا، پورا لاہور پنجاب کا ایریا جو تھا، تو یہ انہوں نے دیا. یعنی وہ جو قطب الدین ایبک تھے ان کو یہ کنفر کیا، کیونکہ ایبک نے بھی ان کو سپورٹ کیا تھا جو سکسیشن وار تھا. تو پھر وہ چھتر، اچھا چھتر وہ جس طرح ہماری چھتری ہوتی ہے پیراسول جس کو کہتے ہیں، پھر درباش وہ ٹرمپٹ جس وہ مطلب ایک میوزیکل انسٹرومنٹ جیسا تھا. تو چھتر مطلب ایک سمبل تھی رائلٹی کی، یہ اب بادشاہ ہے. تو یہ ان کو دیا گیا محمود کی طرف سے قطب الدین ایبک کو. یعنی اب جو ہندوستان میں ان کی پوزیشنز تھی، آپ آج کا انڈیا پاکستان دیکھیے، ایون بنگال کا علاقہ بھی بختیار خلجی نے کنکر کیا تھا. تو یہ سارا پوزیشن میں اب تھا قطب الدین ایبک کے. تو آپ دیکھیے آپ قطب الدین ایبک یہ مطلب یہاں کے اب امیر بن گئے. تو اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ کیا محمد غوری نے ان کو یہاں کا وائسرا یا نائب بنایا تھا یا نہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہے. اب جب ان کو پاور ملا یہاں پہ غزنی میں تاج الدین یلدوز کو پاور ملا، تو اب یہ مطلب وہ ایک سمجھے کہ آپ دو سٹیٹس تھی ان کے درمیان اب ایک رائیولری شروع ہو گئی کہ دوسرے کی ٹیریٹری کو بھی اپنی ٹیریٹری میں شامل کرنا. غزنی میں ایک اور پرابلم ہوئی. اس ٹائم جو خوارزم امپائر تھا وہ پھیل رہا تھا، کیونکہ بڑا وہ لیڈ کر رہے تھے اس ٹائم. تو ان کا جو رولر تھا جلال الدین شاہ، وہ لگاتار پینٹریٹ کر رہا تھا غزنی میں، اور غزنی میں ان کو سپورٹ تھا. یعنی لوکل کچھ لوگ جو محمود کے خلاف تھے وہ ان کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ آئے غزنی پہ کنٹرول کریں. تو اگر وہ غزنی پہ اب وہ کنٹرول کرتے تو لاجیکلی جو غزنی کا رولر تھا وہ لاہور کی طرف آتا. تو اس کا مطلب یہ کہ تاج الدین یلدوز لاہور کی طرف آنے والے تھے. تو یہ لگاتار ایک ڈینجر فیل کر رہے تھے قطب الدین ایبک کی، غزنی پہ آج نہیں تو کل حملہ ہونے والا ہے. تو جب یہ مطلب ایک حقیقت یہ بن گیا، خوارزم امپائر پھیل گیا اور وہ اب غزنی میں وہ انٹرفیئر کرنے لگے، پینیٹریٹ کرنے لگے، تو نیچرلی جو وہاں کا رولر تھا یہ تاج الدین یلدوز، تو یہ اب لاہور کی طرف آیا. یعنی اب وہ لاہور کو اپنے انڈر کنٹرول میں لائے اپنے. تو اس ٹائم پہ جو یہ 1207 کا واقعہ ہے، اس ٹائم جو مطلب ایبک تھے انہوں نے تیاری کی اور وہ اس طرح سے نکلے کہ ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور پھر انہوں نے غزنی پہ قبضہ کیا. یعنی پہلے انہوں نے تاج الدین یلدوز کو ہرایا، اس کے بعد انہوں نے غزنی پہ حملہ کیا. تو یہ 1208 کا واقعہ ہے جب 40 دن تک یہ جو تھے قطب الدین ایبک وہ غزنی کے رولر بن گئے تھے. تو اس ٹائم مطلب پہلے تو کچھ لوگوں نے ان کو دعوت دی تھی اور پھر لوگ وہاں پہ ان کے خلاف بھی ہو گئے تھے. ان کی جو مطلب لوائلٹیز تھی وہ تاج الدین یلدوزی کی طرف تھی. تو دیٹ از وائی کہ انہوں نے یہی کوشش کی کہ تاج الدین یلدوز واپس آئے اور وہ یہاں کی حکمرانی سنبھالے، یعنی غزنی کی. سو لاجیکلی یہی تھا کہ قطب الدین ایبک غزنی پہ زیادہ کنٹرول نہیں کر پائے اور وہ واپس اپنی کیپٹل لاہور کی طرف واپس آ گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کا ایک اور علاقہ تھا وہ تھا بنگال کا. بنگال ہم بات کر چکے ہیں کہ خلجی نوبل بختیار خلجی نے اس کو کنکر کیا تھا، پھر اس کو مارا تھا علی مردان نے. اچھا، علی مردان کے تھرو یعنی انہوں نے ہی کنوینس کیا قطب الدین ایبک کو کہ آپ بنگال میں انٹرفیئر کریں، اور جو خلجی نوبلز تھے وہ غلام نہیں تھے محمد غوری کے، لہذا آپ وہاں پہ بھی سلطنت کی آپ مطلب بنیاد ڈالے، سالڈ فاؤنڈیشن وہاں پہ بھی سلطنت کی ڈالی جائے. تو پھر انہوں نے وہاں پہ جو ایبک سے ہی پرمیشن لے کے وہاں کا وہ نائب بن گیا تھا علی مردان. وہ بھی ایک اپنی جگہ ایک بڑی بحث ہے.
اس پہ آپ دیکھیے کہ یہ تو مطلب نارتھ ویسٹ کا علاقہ ہے. اب جو یہاں پہ راجپوتس تھے تو راجپوتس کچھ جگہوں پہ تو انہوں نے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کلنجر گوالیار وغیرہ تو یہاں پہ تو تقریباً ان کا کنٹرول ہی ختم ہونے والا تھا گوریوں کا, کیونکہ انٹرنل کنفلکٹس تھے. یہ جو تاج الدین یلدوز اور قطب الدین ایبک کا کنفلکٹ تھا. اب قطب الدین ایبک لگاتار دلی میں ہی رہے, یعنی وہ جو ڈیبیٹ ہے کہ وہ پہلے دلی سلطان تھے یا نہیں وغیرہ وغیرہ جو بحث ہے وہ اسی وجہ کیونکہ وہ دلی نہیں آئے, وہ لاہور میں ہی رہے. تو لاہور میں رہنے کی وجہ یہی تھی کہ ایک تو لاہور بڑا مطلب سینٹر رہا تھا, کیپٹل رہی تھی غزنویوں کی اور گوریوں کی, اور اسی طرح سے لاہور پہ مطلب ایک اگر تاج الدین یلدوز کا قبضہ لاہور پہ ہو جاتا تو پھر ان کے لیے بڑا ایزی ہو جاتا کہ وہ ہندوستان کے باقی علاقے بھی اپنے کنٹرول میں لائے. تو اسی وجہ سے جو قطب الدین ایبک تھے وہ لگاتار یعنی وہیں لاہور پہ ہی رہے. تو ان کا کوئی زیادہ یعنی یہ جو وہ صرف یہی بچا رہے تھے کہ سلطنت کسی طرح سے بچے, یا جو وہ ان کی سلطنت تھے وہ یلدوز کے مطلب ایکسپیڈیشن یا کانکیسٹ سے بچے. تو نیچرلی ان کا کوئی زیادہ اٹینشن وہ نہیں دے پائے جو راجپوتس تھے یا جو ایریاز بھی کنکر نہیں ہو گئے تھے یا جن پہ کنٹرول لوز ہو رہا تھا. تو یہ مطلب آپ دیکھیں ایک تو نارتھ ویسٹ میں جو پرابلم تھی تاج الدین یلدوز کی, پھر جو انٹرنل تھا بنگال کی طرف سے خلجی تیار نہیں تھے ایکسیپٹ کرنے کو, اور پھر یہی کہ دلی اور لاہور کے درمیان وہ لاہور میں ہی رہے. اب ایک اور بات اس میں ہے کہ وہ فارملی تو یہ 1206 یعنی 25 جون 1206 میں وہ مطلب رولر بن گئے تھے یہاں کے, لیکن جو پہلے یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مالک یا سپہ سالار یہی وہ اپنے لیے استعمال کرتے, یعنی انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں ہندوستان کا رولر ہوں. تو جو 1208 میں ان کو یعنی 1208 میں چھتر ملی محمود کی طرف سے جو غزنی کا سلطان تھا, اب جا کے انہوں نے فارمل ایکسیشن یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فارملی یہاں پہ مانو میشنوں کو آزاد کیا گیا وہاں سے, کیونکہ فارمل ایک لیٹر ان کو دی گئی کہ اب آپ ایک آزاد ہے, تو اب وہ یہاں کے سلطان بن جاتے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے یہی کیا تھا کہ ان کی مطلب جو کوائن سٹرکی تھی ان کے نام سے ہی, اور خطبہ بھی انہی کے نام سے تھا. 1208 میں وہ 1210 میں وہ لاہور میں چوگن یا جس کو ہم کہتے ہیں میڈیول پولو جو آج کل وہ گیم کھیلی جاتی ہے, تو وہ کھیلتے کھیلتے وہ گھوڑے سے گر گئے تھے اور پھر ان کی وفات ہو گئی قطب الدین ایبک کی. تو اب یہ ڈیبیٹ اپنی جگہ ہے کہ وہ کیا دلی سلطنت کے مطلب بانی تھے, فرسٹ رولر تھے کیا وغیرہ وغیرہ تھے, لیکن جو ان کا پرسنل کریکٹر تھا بڑی جنراسٹی کے لیے وہ جانے جاتے تھے. تو لاکھ وقت یعنی گیور آف لیکس کہ وہ لاکھوں میں تقسیم کرنے والے تھے. تو جو ان کی جنراسٹی یا فیاضی تھی اس وجہ سے ان کو مطلب اپنے دور میں جب کوئی ایسا جنرس پرسن دیکھا جاتا تھا تو اس کو بھی یہی کہتے یعنی کہ ایبک کے زمانہ یعنی یہ ایبک آف ہز ٹائم, کہ اتنی وہ مطلب فیاضی یا جنراسٹی کے لیے بڑے مشہور تھے. پھر جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ نے لکھا ہے ان کے بارے میں. اچھا, اسی طرح سے ان کو وہ ایک بدھ شکن یہ حسن نظامی نے ان کو لکھا ہے کہ بڑے انہوں نے بدھ توڑے یعنی مندر اپنے دور میں توڑے. تو غزنی کا جب انہوں نے کیپچر کیا تو اس کے بعد انہوں نے شراب پینی یعنی چھوڑ دی تھی قطب الدین ایبک نے. تو جو مذہبی کلاس تھا یہاں پہ ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں, یعنی جو املاک لینڈ گرانٹس تھے انہوں نے مذہبی کلاس کو دی تھی. حنفی سکول سے یہ بلانگ کرتے تھے. اچھا, ایک اور بات جو ان کے بارے میں ہے کہ جو ہمارا اولڈسٹ مسلم انسکرپشن ہے پالوال میں, یہ اسی ٹائم کا تھا یعنی 1210 کا تھا جب ان کی وفات ہو گئی. تو اس میں ان کو کہا جاتا ہے کہ رکاب الامام سید الترک والعجم یعنی دا ماسٹر آف رولرز آف دا ٹرکس اینڈ دا پرشینز, یہ اس میں ان کو ٹائٹل دیا جاتا ہے. یعنی آپ یہ مان سکتے ہیں کہ وہ سلطان تھے. تو ایبک کا کوئی زیادہ دور نہیں یعنی تقریباً 4 سال کا ہی پیریڈ بنتا ہے, تو اس میں وہ اسی میں رہے کہ کسی طرح سے اپنے رول کو بچائے یالدوز وغیرہ سے یا جو باقی کنفلکٹس ہو رہے تھے. تو وہ نیچرلی نہ تو اس میں اب وہ جس طرح پہلا ان کا بڑا ایک ایبل ملٹری کمانڈر رہے تھے تو وہ خاص ملٹری کنکیس نہیں کر پائے اس کنفلکٹ کی وجہ سے. لیکن اوورآل دلی سلطنت کی فاؤنڈیشن میں ان کا بڑا رول ہے. تو ایک مذہبی آدمی بھی تھے
تو مطلب قرآن خان تو وہ بہت پہلے سے ہی تھے، جنرس پرسن تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ وہ کلاس یعنی کہ بدھ شکن بھی رہے تھے، مندر بھی انہیں توڑے جو وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کا ایک مطلب ایک پیریڈ، شارٹ پیریڈ تھا. اب اس کے بعد اصل میں دلی سلطنت کا آغاز ہوتا ہے، کنسالیڈیشن، ایکسپینشن وغیرہ. تو نیکسٹ پارٹ میں ہم اب ان کے سکسیسرز پہ بات کریں گے، پھر التمش وغیرہ پہ بات ہوگی. تھینک یو.